بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کہ غیر مسلموں کے اللہ تعالیٰ پر اعتراضات، کہ خدا پر اعتراضات، خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے نا ایسی چل رہی ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ خدا چلا رہا ہے، خدا نے یعنی اسے کائنات کو بنایا، بگ بینگ تھیوری کا بھی سارا فنامنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ بس چل رہے ہیں، بس یعنی کہ جس طرح سورج کے گرد ستارے گھوم رہے ہیں، اس طرح گردش کر رہے ہیں، سارا کچھ وہ کہتے ہیں کہ بس خود بخود ہو رہا ہے۔ ہمارے علماء جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، تو اتنی بڑی کائنات میں یعنی کہ اتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، تو کہ وہ خود ہی ہوئی جا رہی ہے کہ اس کو بنانے کا کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمین ہے نا، زمین ایک انسان یہ سیارہ ہے، تو ستارے کروڑوں اربوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ستارے بنائے، اس کی انگنت یعنی کہ انگنت ستارے ہیں۔ تو اس کی جو وسعت ہے نا، ایک ستارے کی وسعت جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ زمین سے ایک زمین جو ہے نا، کچھ ستارے ایسے ایک نہیں لاکھ زمینیں بھی اس میں سما جائیں نا، تو پھر بھی وہ ستارہ بہت بڑا، اور کئی ایسے ہیں ان میں کئی کروڑ زمینیں سما جائیں تو پھر بھی وہ ستارے بڑے ہیں۔ اتنے بڑے وسیع ستارے، زمین ان کے آگے بالکل ذرا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا کوئی خدا نہیں ہے۔ ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے بندو، خدا کا یعنی کہ خدا کا تصور ہے، خدا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا ہی نے کائنات بنائی ہے۔ اور تم جو کہتے ہو کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا، تو ضروری ہے کہ تمہیں درد نظر آتا ہے؟ درد تمہیں جب ہوتا ہے، اسی طرح ایک احساس کا نام خدا، یعنی کہ خدا ہمارا یقین ہے، مسلمانوں کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن اپنے زیارت، اپنے یعنی کہ خوبصورت چہرے سے زیارت سے مشرف فرمائے گا۔ تو یہ تو ہماری الحمدللہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ضرور، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے۔ تو ہم جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ کی زیارت بھی ہم ضرور کریں گے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کائنات جو ایک امام ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک نا یہ جو تھے نا غیر مسلم دہریے، ان سے نا مناظرہ کرنے چلے گئے۔ وہ دہریے وہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں ہے، تو ان سے نا مقابلہ مناظرہ کرنے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ، انہوں نے جان بوجھ کے دیر کی، مناظرہ تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں، یعنی کہ خدا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نا دریا پہ آیا، دریا پہ کشتی نہیں تھی، اچانک میرے سامنے ایک درخت کٹا، تو اس کے ٹکڑے ہوئے، اس کے پھٹے بنے، پھر اس کے سارے بنے، تو وہ خود ہی کشتی تیار ہوئی، تو میں بیٹھا تو میں آ گیا۔ وہ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ جھوٹ بولے، خدا تو ہے، یعنی کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کشتی خود ہی بن جائے۔ انہوں نے کہا آپ کے سوال کیا تھا؟ کہتے خدا نہیں ہے، خدا یعنی کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں تھا، ایسے ہو نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہی آپ کا اعتراض کہ کائنات کو کسی نے بنایا، کائنات آپ نے کہا خود بخود بن رہی ہے۔ تو آپ چھوٹی سی مثال کشتی کو لے لیں، کشتی جو ہے خود بخود نہیں بن سکتی، اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی؟ تو وہ مناظرہ کرنے خود آئے تھے، یعنی کہ امام ابو حنیفہ گئے، پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو تھے نا وہ مناظرے کرتے تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں اب نا فقہ میں غور و فکر کروں، تو پھر انہوں نے یعنی کہ فقہ حنفی کی ساری ایک بنیاد رکھی۔ تو اسی طرح یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس دور میں بھی یہ چیزیں عام تھیں، تو آج بھی عام ہے۔ اس چیز سے گھبرانا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارا تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، خالق ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا کس مقصد کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو یہ کائنات بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں نا، یہ اس کی ملکیت ہے، اس نے بس دی ہے آپ کو۔ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مانت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو یعنی کہ کر رہے ہیں، ویسٹ کر رہے ہیں کہ واقعی اس کو کوئی اس کا مقصد ہے، اس میں آپ بہتری لا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ ہم نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں بچنا چاہیے اس چیز سے کہ ہم یعنی کہ کہیں اور ہمارے جو
جاننے والے یعنی کہ ہمارے جو احباب ہیں، ہمارے ماحول میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں اور ہم اپنے میں دیکھیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد کیا تھا اور ان کا کیا ہے اور ہمارا کیا ہے، یعنی کہ ان کو پہلے نہ سوچیں، ہم اپنے پہلے دیکھیں ہمارا مقصد، میرا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کے لیے پیدا کیا، تو میں کیا کس طرف جا رہا ہوں۔ رشوت ہمارے جو ہے ماحول میں عام ہے، اور جھوٹ وہ بولا جاتا ہے، بدخیانتی وہ ہمارے خیانت ہمارے میں ہے۔ تو یار ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بنایا، اور کائنات کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو، اپنی مخلوق کو اس دنیا میں بسائے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب مٹی لے کے انہوں نے کہا کیا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں، انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ وہ فساد کریں گے تو وہ قتل و غارت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ جو کہتا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے۔ انسان میں غلطی کا خمیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا گیا، اور اچھے لوگ وہی ہیں جو توبہ کر رہے ہیں، یعنی کہ گناہ کریں تو توبہ کریں، نادم ہو اپنے گناہوں پہ، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کیا کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں نا کہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اے اللہ کہ تو کیا کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو مٹی لے کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کہ پہلے کافی یعنی کہ جو فرشتے گئے، اللہ تعالیٰ انہوں نے زمین سے مٹی کھینچی تو وہ زمین رونے لگ پڑی، تو اللہ کے حضور آ کے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، وہ یعنی کہ وہ رو رہی ہے اس طرح۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا جائیں آپ، حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کے جب آئے تو رو رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں رو جو مرضی کا کھینچ لائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہی مرنے کے بعد وقت یعنی کہ لوگوں کی جو ہے نا روح بھی آپ ہی قبض کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ حضرت آدم کا مجسمہ بنا کے جنت کے باہر تقریباً کافی عرصہ پر رہا، تو جو فرشتے آتے جاتے تو ان کا تعارف کروایا کہ کون ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب بنایا، نائب مقرر کیا، خلیفہ بنایا جو زمین پہ ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور جنت میں رکھا، اور کافی جب آپ حضرت آدم علیہ السلام لیٹے نیند میں تھے تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں بھی تم سے پیدا ہوئی ہوں۔ کہ اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تمہاری زوجہ ہے، تو میں نے تمہاری پسلی سے پیدا فرمایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی کہ ان کا نکاح ہوا، یعنی کہ نکاح تو ویسے تھا، تو شادی ہوئی، اس کے بعد پھر ان کی اولاد ہوئی، پھر اس طرح یعنی کہ جنت میں یعنی کہ جب گئے تب ان سے شیطان ان کے ورگلایا، تو ان کی جو ان سے غلطی سرزد ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم جاؤ زمین میں بس ہو جاؤ گے۔ تو یہ نہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے لینا تھا۔ اگر ہم یعنی کہ وہ اگر جنت میں آتے تو ہم بھی تو کرتے، کائنات میں آنے کا مقصد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ظاہر کرنا تھا، اپنی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرنا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا نظام جو سارا کائنات میں نے بنائی، سب کچھ بنایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں نبی کو نہ بناتا تو میں اپنا آپ ظاہر نہ کرتا۔ یہ سارا ہم یہ نہیں کہتے اللہ معاف کرے کہ یہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ غلطی نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام پہلے ہی مقرر کر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی، غلطی یعنی کہ یہ ہوگا تو میں ان کو زمین پہ اتار دوں گا، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنا کے رکھا تھا۔ تو اس میں یہ بات کہیں اور نکل گئی۔ تو دوسری یہ بات یہ کر رہے تھے کہ انسان کائنات دیکھے، کائنات اتنی وسیع، اور ایک جگہ میں نے ایک اور جگہ پڑھا کہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ کائنات کے ارد گرد ایک جہاز جس کی یعنی کہ اس کی سپیڈ 1,86,000 پر سیکنڈ کے لحاظ سے جو اڑے چلے، یعنی کہ پوری کائنات کے ارد گرد چلے، تو وہ تقریباً 1 کروڑ سال میں پوری
کا وزٹ یعنی کہ پورا ایک چکر پورا کرے. اتنی بڑی کائنات اور ستارہ کا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اتنے اتنے بڑے ستارے کہ کروڑوں زمینیں ایک ستارے میں سما سکتے ہیں کہ یہ کائنات کس طرح چل رہی ہے. ان سے یہی سوال ہے, ان کا یہی جواب ہے کہ بتائیے کائنات کیسے چل رہی ہے. یہ جو زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے مدار میں رکھے ہیں, جتنے اتنے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مضبوطی کے لیے, قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کی مضبوطی کے لیے پیدا فرمایا, بنا دیا. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ تقریباً 20% پہاڑ باہر ہیں, 90% جو پہاڑ ہیں وہ زمین کے اندر گرے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مضبوطی دی ہوئی ہے پہاڑ زمین کو پہاڑوں کے ذریعے. تو یہ آج کل یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے, زمین گھوم رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قرآن زمین کو ہم نے مضبوطی دی ہے کہ زمین ساکن ہے. یہ غلط کہتے ہیں سائنسدان کہ زمین گھوم رہی ہے, نہیں, چاند گھوم رہا ہے زمین کے ارد گرد یا سورج کے ارد گرد یا ستارے گھوم رہے ہیں, پر زمین اپنی جگہ پر کھڑی ہے.